ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اگر ان کا شمار کیا جائے وہ شمار نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان کو ایک آزاد ملک مل جائے، ایک آزاد ریاست مل جائے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول کو جب بھی توحید کی صدائیں لگائی، جب بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، آپ دیکھیں اس وقت آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کو پتھر مارے گئے، اللہ کے رسول کو سحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ اللہ کے رسول کے جو صحابہ جو پیغمبر کے ہاتھ میں بیعت کرتے تھے، جو اسلام کو قبول کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دی گئی۔ 13 سال گزرنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم ہوا تو پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اب وہاں آپ دیکھیں تو کہیں سے کوئی غزوہ آ رہا ہے، کہیں سے کیا خوشخبری ہو رہی ہے، کہیں سے بدر فتح ہو رہا ہے، کہیں سے اسلام کو طاقت و عزت مل رہی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو ایک آزاد ملک مل جائے، ایک آزاد ریاست مل جائے، انسان کسی کی غلامی میں رہ کر نہیں بلکہ آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ جو اب اس کے دل میں آئے گا وہی کرے گا، جو اس کے دل میں آئے گا وہی کام کرے گا، کیونکہ آزاد ہے۔ جو آدمی غلام ہوتا ہے مرضی سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ جو آدمی غلام ہوتا ہے وہ اس نے نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی بلکہ وہ غلامی کی حالت میں ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کشمیر ملک ہے، اسی طرح اور ملک کتنے ہیں غلامی کی حالت میں رہ رہے ہیں، اور غلامی کی حالت میں جب وہ رہ رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں 14 اگست 1947 میں اللہ نے ہمیں یہ پاکستان ایک نعمت کے طور پر دیا۔ ہم اس کی قدر کریں۔ اب ہم نے قدر کس طرح کرنی ہے؟ کس طرح کرنی ہے؟ کیا ہم نے جب بھی 14 اگست آئے گا ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ ہم گلیوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، کوچوں میں نکل کر گانے بجانے ہیں؟ کیا ہم نے اگر ہم اس کے پیچھے دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کوئی کسی گفٹ کے اندر یہ مل گیا ہو، بلکہ اس کے اگر پیچھے دیکھا جائے علماء کی قربانی ہے، بہت بڑے بڑے عظیم انسانوں کی قربانی ہے، اور ماں اور بیٹیوں کے پردے کو برمال کیا گیا، ان کی عزتوں کو چوکوں اور گلیوں میں لوٹا گیا۔ اگر یہ پاکستان اگر ہم کو مل گیا، ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم صحیح طریقے سے ہم رہ رہے ہیں، یہ ان کی قربانی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب 14 اگست آئے گا یہی کام کرنا ہے کہ ہم نے گانے بجانے ہیں، ہم نے ناچنا ہے، بلکہ ہمارا جو کام ہے، ہم نے 14 اگست کو جب بھی یہ خوشی آئے ہم مساجد میں نوافل کا اہتمام کریں، ان کی طرح ان پر ہم ایصال ثواب پہنچائیں جنہوں نے قربانیاں دی۔ اور یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، جس کی بنیاد تھی، جو بنیاد تھی پاکستان کے بننے کی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہاں اس پاکستان میں اللہ کا نام چلے گا اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی۔ اگر اس مقصد کے ہٹ کر کام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ہمارے حکمران ہیں، کیونکہ ہمیں حکمران صحیح نہیں مل رہے۔ ہمیں حکمران اگر صحیح مل جاتے تو خدا کی قسم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مکمل طور پر کی جاتی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب بھی اسمبلیوں کے اندر جب بھی کوئی
دین کی بات کی جاتی ہے رد کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہوتے بلکہ وہ باہر سے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان، اگر وہ کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں اور وہ کوئی دین کی بات اس کے سامنے آ جائے وہ روکتا ہے، در حقیقت میں وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ باہر سے آدمی ہے۔ آپ یوں سمجھیے گا کوئی آدمی مسلمانیت کا لباس پہن کر کے میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جس طرح وہ کافر ہے اگرچہ وہ مسلمان والا لباس پہن کر پھر رہا ہے، اس کی شکل، اس کا چلن، اس کا بیٹھنا اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کسی غرض کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، کسی لالچ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے۔ اور پاکستان ہمارا ہے، پاکستان میں ہم نے رہنا ہے اور اس کی تحفظ بھی ہم کریں گے، تحفظ کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پاکستان کی فوج کو ہم سلام کرتے ہیں، پاکستان کے تمام اداروں کو سلام کرتے ہیں، جو بھی ادارہ چل رہا ہے، جس طرح ادارہ چل رہا ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وما علینا۔